نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 246 سے لے کے 249 تک کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُمْ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کیا تو نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں؟ اس نے کہا یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو گے۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا، یعنی کافروں نے ہمیں ہمارے گھروں سے ہمارے بیٹوں سے دور کیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے۔ تو بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تو راہ حق پر چلتے رہے، پھر وہ آہستہ آہستہ دین حق سے پھر گئے۔ انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کر لی، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ انبیاء ان کو روکتے رہے لیکن یہ نافرمانی سے اور شرک سے باز نہ آئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں پر ان پر مسلط کر دیا، جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے، ان کی اولادوں سے بھی ان کو جرح کیا اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا۔
ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ تو آخرکار بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمبیل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر سے اس شمبیل نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں۔ پیغمبر نے ان کے پہلے کردار کو پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت ان کی نسل سے نہیں تھے کیونکہ بادشاہت کا سلسلہ بنی اسرائیل ہی سے چلتا آ رہا تھا۔ تو طالوت غریب بھی تھے، ایک عام فوجی تھے، تو ان کے بادشاہ ہونے پر ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ پیغمبر نے کہا یہ میرا انتخاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ پھر قیادت اور سیادت کے لیے مال و دولت سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت اس اعتبار سے تم سب سے ممتاز ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے مزید اور نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں۔ تو شمویل علیہ السلام نے تابوت کے آ جانے کی نشانی بتائی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کر لے گیا تھا، جس کے ہوتے ہوئے تمہیں دشمن سے مقابلے کے وقت سکون اور اطمینان حاصل رہتا تھا، اور جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کی چند باقی ماندہ چیزیں تھیں، وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ چنانچہ اس تابوت صندوق کے آ جانے سے بنی اسرائیل کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت کی سپہ سالاری کو قبول کر لیا۔ جب طالوت ماں اپنی افواج کے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آتا تھا۔ طالوت نے حکم دیا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، لہذا کوئی بھی اس دریا میں سے پانی نہ پیے۔ اگر کوئی پینا ہی چاہتا ہے تو وہ ایک چلو سے زیادہ نہ پیے، لیکن بنی اسرائیل کے اکثر لوگوں نے نافرمانی کی اور خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ پانی زیادہ پی لینے کی وجہ سے وہ لڑنے کے قابل نہ رہے اور ان کی اکثریت نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بہت تھوڑے لوگوں نے اللہ کے بھروسے پر جنگ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ تو اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، اور طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے۔ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کے جو تبرکات ہیں ان کو دیکھ کے دل کو سکینت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، روح کو سور ملتا ہے۔ لیکن جو من گھڑت لوگوں نے خود ہی تبرکات بنا لیے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ من گھڑت چیزوں سے برکت حاصل کرنا بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ انبیاء کے تبرکات، صحابہ کرام کے تبرکات، جو بھی ان کی چیزیں ہیں ان کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ اصحاب طالوت کی تعداد بیان کرتے ہوئے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے جو بدر کی جنگ میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا، ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی 310 سے زیادہ، اور ان اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ دریا کو عبور کیا تھا۔ اور سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف مومنوں نے دریا عبور کیا تھا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ طالوت بادشاہ کے ساتھیوں کی تعداد 300 سے زیادہ تھی، لیکن دریا عبور جب کرنے لگے تو صرف اور صرف ان میں سے کچھ مومن ہی رہ گئے جنہوں نے اس وقت نافرمانی کی، چلو سے زیادہ پانی پی لیا تو وہ سست پڑ گئے اور وہ ساتھ نہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر و استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور خیر القرون میں بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چھوٹے چھوٹے دستوں کو بڑی فوجوں پر فتح عطا فرمائی۔ مثلا ابو عمران اسلم بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی لڑائی کے دوران میں ایک آدمی
دشمن پر ٹوٹ پڑا تو لوگوں نے کہا ٹھہ ٹھہ لا الہ الا اللہ، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس پر سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی اور اسلام کو پھیلایا، تو ہم انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ اب ہم اپنے اموال کی فکر کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو ہمارا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ تھا کہ اپنے اموال کی اصلاح میں لگ جائیں اور جہاد چھوڑ دیں۔ پر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے، حتیٰ کہ روم کی سرزمین قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ یہ آیت خوب ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ ثابت قدم رہے، ہمیشہ وہ جنگ میں ڈٹے رہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں مجاہدین کی صف میں کھڑا تھا۔ جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں طرف توجہ کی تو دونوں طرف کم عمر انصاری نوجوانوں کو دیکھا اور ان کا دائیں بائیں ہونا مجھے پسند نہ آیا۔ اچانک ان میں سے ایک نے اس طرح کہ دوسرے ساتھی کو پتہ نہ چلے مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دو۔ میں نے پوچھا بھتیجے تم اس کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے کہ اگر میں اس کو دیکھ لوں گا تو اسے قتل کر دوں گا، چاہے اس کوشش میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پھر دوسرے نے بھی اسی طرح کہا کہ اس کے ساتھی پر زہر نہ ہو، مجھ سے یہی پوچھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت ان دونوں نوجوانوں کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اشارے سے ان دونوں کو ابو جہل دکھا دیا۔ یہ دونوں ابو جہل کی طرف دو عقابوں کی طرح جھپٹے اور اسے قتل کر دیا۔ یہ دونوں سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو صبر کے ساتھ جنگ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھروسہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، انہی کو کامیاب کریں گے، وہی فتح پائیں گے۔ اور ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ بھی کھانا پینا، بہت زیادہ کھا پی لینا انسان کو سست کر دیتا ہے۔ تو ان کو ایک چلو بھر پانی پینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ تم سست نہیں پڑو گے، اور ان کے اوپر آزمائش بھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، اور جنہوں نے شروع سے ہی نافرمانی کرنا شروع کر دی تو ان کا جنگ پر جانا بھی بیکار تھا۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ عالم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الی الملأ گروہ کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اذ جب قالوا ان سب نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے لنبی نبی سے لہم اپنے اب اس مقرر کر، بھیج کو بھی کہتے ہیں مقرر کر کو بھی کہتے ہیں، اب اس باسا کہتے ہیں نا کہ اٹھایا، اب اس مقرر کر لنا ہمارے لیے مالکن ایک فرشتہ نقاتل ہم جہاد کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قالا اس نے کہا حل کیا آسائی تم ہو سکتا ہے کہ تم ان اگر کتبہ فرض کر دی جائے علیکم تم پر القتال و قتال فرض کر دیا جائے اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم سب جنگ کرو گے۔ قالو وہ سب کہنے لگے وما اور کیا ہے لنا ہمارے لیے ہمیں کیا ہے اللہ یہ کہ نہ نقاتل ہم جنگ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں وقد اور تحقیق جبکہ یقیناً اخرجنا ہم نکالے گے من دیارنا اپنے گھروں سے و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے فلما پس جب کتبہ فرض کر دی گئی علیہم ان پر القتال جنگ تولو وہ سب پھر گئے اللہ سوائے قلیلاً تھوڑے لوگوں کے منہم ان میں سے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین سب ظالموں کو۔ وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان بشک
اللہ نے قد تحقیق یقیناً بعثت مقرر کیا ہے یا بھیجا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکہ بادشاہ بنا کر قالو وہ سب کہنے لگے انا کیسے یکون وہ ہو سکتی ہے لہو اس کی الملک و بادشاہی علینا ہم پر ونحنو اور حالانکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک کے بادشاہی کے من ہو اس سے ولا اور نہیں یؤتا وہ دیا گیا سعا وسط من المال مال سے کتنے بےقل تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ مال ہی کی وجہ سے کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفا منتخب کیا ہے علیکم تم پر وزادہ اور زیادہ دی ہے اسے بس کشادگی پھر علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی وہ دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت مان جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم بہت زیادہ علم والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.